آپ کو شاید یاد ہوگا کہ میں کافی سسٹمیٹیکل طریقے سے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ روحانی دنیا کے بارے میں، اور اس کی وجہ جو ہے خاص طور پر یہ ہے کیونکہ جو خدا ہے یاوے، روح القدس اس کا حصہ ہے یا وہی روح القدس ہے، اس کو ہم تھوڑا سا دیکھیں گے. وہ ہماری روح کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی جو دوسرا خدا ہے، جس کا آپ کوئی بھی نام لے لیں، آپ سب کو پتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی پرستش کی جاتی ہے، وہ بھی روح کے ساتھ ہی کنیکٹ ہوتے ہیں. جب وہ روح کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں تو وہ پورے جسم کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لیتے ہیں. لیکن خدا کا جو روح ہے وہ قبضہ نہیں کرتا. خدا کا روح آپ کو اجازت دیتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کام کرے. ٹھیک ہے، بلکہ آپ سے اجازت لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو آج جو ہے ہم اس کو مزید ڈیپ سیکھیں گے. لیکن جو بتانے کا مقصد ہے کہ سب سے پہلے جو ہے، اگر شاید آپ کو جو کتاب آئی ہے اس کا نام کیا ہے؟ بائبل. وہ آپ کے، ٹھیک ہے، بائبل جو ہے وہ ہمیں بدروحوں کے بارے میں تعلیم نہیں دیتی، لیکن ان کا ذکر موجود ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے کسی بدروح کی اسٹڈی کرنی ہو تو آپ اگر اس جو نظریے کے لوگ ہیں ان کے پاس جائیں تو ان کے پاس بائبل سے بے شمار زیادہ نالج ہوگا کہ وہ بدروح کیا کرتی ہے، کیسے کرتی ہے. ٹھیک ہے، اور جو آپ کو شاید یاد ہوگا کہ لوگ اپنے اوپر حاضری لیتے ہیں. کبھی کسی نے یہ ایکسپیرینسز دیکھے ہوئے ہیں، اور وہ اس لیے کیونکہ اس کی اسپرچویلٹی کو کرنا چاہتے ہیں ٹیسٹ. اور کافی دفعہ وہی جو بدروہیں ہوتی ہیں، جیسے بائبل کے اندر ذکر ہے، ایک لڑکی تھی چھوٹی جس کے اندر فارچون ٹیلنگ اسپرٹ تھی، جو کہ فیوچر کے بارے میں بتا دیتی تھی. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے جو خدا کا کلام جو ہے وہ یہ بتاتا ہے ہمیں کہ جو نا خداؤں کے پیچھے جاتے ہیں ان کے غم جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بلکہ اس کی میں نے پچھلے دنوں ادھر میسٹک میں میسج دیا تھا ایک، کہ ہم جس خدا کی پرستش کرتے ہیں ہم ویسے ہی ہو جاتے ہیں. اور یہ بائبل کے اندر اس کی پوری تعلیم موجود ہے. ہم جب یسوع کی پرستش کرتے ہیں تو پھر ہم اس کی مانند ہوتے ہیں. اور کیسے اس کی مانند ہوتے ہیں؟ کہ جیسے کہ اس نے ہمیں کہا ہے. تو کافی دفعہ جو ہے نا ہمیں ان چیزوں کو ہم اس کو سرسری پڑھ لیتے ہیں، لیکن ان کو جاننا سمجھنا انتہائی ضروری ہے مسیحی ہوتے ہوئے. اور اس وقت ہم جو ان سی جو ہے نسل ہیں، شاید آخری نسل ہے. شاید کچھ اسکالر جو ہیں بائبل کے وہ یہ نظریہ دیتے ہیں اور بائبل سے وہ ثابت بھی کرتے ہیں کہ جب اسرائیل 2000 سال بعد دوبارہ نیشن بنے گا، اور اس کے بعد وہ والی جو نسل جو اس میں تھی، وہ نسل جو ہے اس کے بارے میں یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ نسل ٹل نہیں جاتی تو وہ والی نسل جو ہے وہ ہم ہیں، ہمارے بچے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم بہت ہی جو ہے بالکل آخری دور کے اندر اس کی سب سے بڑی جو نشانی جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے جب پالوس تمتوس کو یا تموتیس کو خط لکھتا ہے، تو اس میں کیا کرتا ہے کہ اخیر زمانے میں برے دن آئیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کی نیچر دیکھ لیں، وہ آپ کو ایک ہی بندے میں ساری خصوصیات نظر آ جائیں گی. آپ کو 10 لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کو ماں باپ کے نافرمان، لالچی، شرابی، عیاش، کسی بھی ایک بندے کے اندر سارا کچھ ہی موجود ہے. اور ایسا شاید آج سے 2 جنریشنز پہلے نہیں تھا، بلکہ ایک جنریشن پہلے بھی ایسا لوگوں کو غیرت ہوتی تھی اپنے ماں باپ کی. وہ چاہے ان سے جیسا بھی سلوک کرتے تھے وہ ان کو پیار کرتے تھے، ان کی ٹیک کیئر کرتے تھے. آج کل بڑے پڑے ہوئے ہیں جن کو آپ اولڈ جو ہے ریزیڈنس کہتے ہیں، اس طرح کے پاکستان میں ہر جگہ پر. تو یہ بالکل آخری دور ہے. تو بتانے کا مقصد یہ کہ ہمیں
اسپرچویلٹی کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ ہم ڈیل کس کے ساتھ کر رہے ہیں. اس لیے میں آپ کو انسین جو ورڈ ہے اس کے بارے میں نے آپ کو بے شمار سکھایا. شاید ہی جو ہے ایسی انفارمیشن آپ کو شاید ہی کسی سے ملے. شاید کی میں بات کروں, دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو اس کے اوپر ورک کرتے ہیں, ان میں سے ایک تھا جس کا میں اسٹوڈنٹ تھا. تو آج ہم کریں گے بات پاک روح کی اور روح القدس کے, جو اور پاک روح یا روح القدس اور بدروحوں کے بارے میں. دونوں آپ کو نظر آتی ہیں؟ پاک روح نظر آتا آپ کو؟ ٹھیک ہے. بدروحیں بھی نہیں نظر آتی؟ کیا آتی ہے کسی کو؟ میں آپ کو پوچھ رہا تھا. ٹھیک. اچھا, آج جو ہے دوبارہ شروع سے تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں کروں گا کیونکہ وہ آپ نے 10,000 مرتبہ سنی. پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یسوع مسیح کہاں پر گئے تھے, یاد ہے ٹاؤن کا نام؟ نہیں, وہ ٹاؤن کا نام میں پوچھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, کیسریا فلپی کے علاقے میں گئے تو اس میں دیکھا کہ ادھر کھڑے ہو کے یسوع مسیح نے کس کی بنیاد رکھی تھی؟ چرچ کی. ٹھیک ہے, یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اس پتھر کے اوپر, جو پتھر ہے سائفس, یعنی کہ پترس اور سائفس وہ لینگویج میں ایک ہی اس کا جو ہے وہ ورڈ ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے کافی دفعہ کیتھولک چرچ اور بے شمار چرچ جو ہے وہ کنفیوز ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید پترس جو ہے کونے کے سرے کا پتھر ہے, لیکن جو ہے پالوس جو ہے اس کو ایکسپلین کرتا ہے کہ جا کے یسوع مسیح جو ہے وہ کونے کے سرے کے پتھر. ٹھیک ہے, تو ہمیں اس کے بعد سب کو پتہ ہے کہ چرچ جو ہے یسوع مسیح نے جب منادی شروع کی تو یسوع مسیح نے کہا کہ پاک روح نے مجھے مسا کیا. ٹھیک ہے, کہ غریبوں کو خوشخبری سناؤ. ٹھیک ہے, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم آتے ہیں عید پینتیکوس کے دن, تو اس سے پہلے جب یسوع مسیح آسمان پر جانے لگے تھے, یہ بات دھیان سے سننے کی ہے, تو انہوں نے کہا تھا کہ جا کے منادی شروع کر دو. اٹس اے ویری کامن کویسچن, سب کو پتا. ہاں, انہوں نے کہا تھا انتظار کریں. ٹھیک ہے, اور انتظار کس کے لیے کرنا تھا؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح جانتے تھے کہ جو چرچ ہے وہ روح القدس کے بغیر نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے, تو اس لیے یسوع مسیح نے جو ہے, اور آج ہم وجہ جانیں گے کہ یسوع مسیح نے یہ جملہ کیوں کہا, کیونکہ ہماری جو ہمارے ساتھ جس کی پرابلم ہونی تھی وہ اس کے بارے میں جو ہے ہم آج سیکھیں گے. تو آج ہم جو ہے کچھ چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو شیطان تھا, ٹھیک ہے, وہ کہاں پہ تھا؟ جب آدم اور حوا کو بنائے گئے تو وہ شیطان جو ہے وہ سام کی شکل میں اس کے پاس آیا, آدم اور حوا کے پاس. تو وہ کہاں رہتا تھا, کسی کو پتا؟ ہزقیل میں لکھا, بالکل پہنچ گئے آپ. ٹھیک ہے, تو دیکھیں جب فال سے پہلے فال ہوا, جب جو تھا یہ کروبی تھا. ٹھیک ہے, شیطان جو تھا وہ ایک کروبی تھا. ٹھیک ہے, اور وہ جو کروبی جو تھا وہ باغ عدن میں رہتا تھا. میں ابھی آپ کو پڑھاؤں گا. ٹھیک, تو فال سے پہلے جب فال ہوا تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نیچر کی فال ہے. اس کے بعد دیکھیں گے کہ جب نافرمانی ہوئی جو کہ ماؤنٹ ہرمن پہ ہوئی. ٹھیک ہے, تو اس وقت جو اسپرچول بینگس جو کریٹڈ ہوئے ان کے اندر اور جو پہلے فرشتے تھے ان کے اندر کیا فرق ہے؟ کیونکہ وہ فرق چیزیں ہیں. جو پہلے فرشتے جو گرائے گئے تھے وہ فرق ہیں, اور یسوع مسیح کے زمانے کے اندر یا اس سے پہلے جو یہودی جو سمجھتے تھے, جو ٹیکس ہمیں بتاتا ہے, جن کو ہم بدروہیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جن کو ہم انکلین اسپرٹس کہتے ہیں انگلش کے اندر, ناپاک. ٹھیک ہے, جن کو ہم اور کیا کہتے ہیں, کسی کو نام یاد ہے؟ ٹھیک ہے, بدروہیں. ٹھیک ہے, بدروہیں. تو ان کے مختلف نام ہیں, تو ان کے بارے میں ہم سیکھیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو الگ الگ آئیڈینٹیز ہیں. ہم اس کو ایک سمجھتے ہیں, وہ ایک نہیں ہے. تو اس لیے آج کا ٹیکسٹ جو ہے وہ ضروری اس لیے ہے کہ جب تک ہم ابلیس کو سمجھتے نہ ہو ہم اس کا مقابلہ بھی نہیں پراپر کر سکتے. اور بائبل کے اندر ہمیں یہ سارا کچھ اس لیے بتایا گیا ہے کیونکہ ہم اس کی
ضرورت ہے. بائبل کے اندر کسی کا نام بھی موجود ہے نا تو اس کے نام کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے. کچھ بھی جو ہے وہ ایسی انفارمیشن نہیں ہے جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو سب سے پہلے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو فال ہوا, ٹھیک ہے, جس کو ہم فرسٹ فال کہتے ہیں, تو یہ شایا جو ہے وہ 14 باب کے اندر اس کو اس طریقے سے کہتا ہے کہ اے صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا, اے قوموں کو پست کرنے والے تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا, تو اپنے دل میں کہتا تھا میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا, میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا, اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا. اور یہ جو جماعت کا پہاڑ ہے یہ خدا کا پہاڑ ہے, ٹھیک ہے, اور میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا, میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا. ٹھیک ہے, آدم کو بھی اس نے یہی کہا, تو آدم بھی جو تھا وہ اور حوا بھی جو تھے وہ بھی کیا بننا چاہتے تھے, خدا کی مانند. ٹھیک ہے, یہ بھی خدا کی مانند بننا چاہتا ہے, دونوں کا ایک ہی گناہ ہے. لیکن ہم آج یہ نہیں سیکھ رہے کہ وہ کیا ہے, ہم یہ سیکھ رہے ہیں وہ کون ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ کون ہے, اس کی ہم آئیڈینٹی کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ ایک جو ہے کروبی ہے, ٹھیک ہے, جو کہ خدا نے جس کو خلق کیا تھا, اور وہ جو تخلیق ہے خدا کی اس نے کیا کر دی, بغاوت کر دی. ٹھیک ہے, اور بغاوت جو ہے, بغاوت کے بعد ہم ایک چیز اور دیکھتے ہیں کہ یہ تمام جو بغاوت ہے یہ کس وجہ سے ہو رہی تھی. اس کے اندر گمانڈ تھا. وہ خدا سے زیادہ بہتر اپنے آپ کو سمجھتا تھا. تو یہ جو ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ خدا سے کی مانند بننا چاہتا تھا. وہ پتہ نہیں کہ آج تک ہم نے کسی بھی ٹیکسٹ میں یہ نہیں پڑھا کہ کسی بھی جو فرشتے ہیں یا جو بھی بدروہیں ہیں یا جادوگر ہیں وہ بغیر کسی مٹیریل کے کچھ بنا سکیں. خدا نے جو بنایا, جس کو ہم برشیت کہتے ہیں, جینیسس, تو خدا نے بغیر کسی چیز کے چیزوں کو بنایا. جادوگر جو ہیں وہ چیزوں کو کرتے ہیں اس طریقے سے, لیکن ان کے لیے پہلے کچھ نہ کچھ ان کے پاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے ہم اس ایک فالن اینجل کی بات کر رہے ہیں جو کہ کروبی تھا. ٹھیک ہے, اینجل میں نے آپ کو بتایا تھا نا ایک واسٹ لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پیغام رساں. ٹھیک ہے, اینجل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی خاص بینگ نہیں ہے. اینجل ایک ایسا جو ہے جیسے کام ہے جو کہ کئی دفعہ جو ہے آپ کو بھی نہیں کہا جاتا تم تو فرشتے ہی بن کی مانند آ گئے ہو. ٹھیک ہے, اینجل کا مطلب ہوتا ہے جو پیغام. دوسرے نمبر پہ ہے حزقیل کے اندر, یہ تھوڑا سا ٹیکسٹ جو ہے نا وہ ضروری شیطان کے بارے میں جاننے کے لیے. اور لکھا ہے خدا کا کلام, یہ اس کی 28 باب کی 7 آیتیں پڑھوں گا 11 سے. اور خدا کا کلام مجھ پر نازل ہوا. ٹھیک ہے, اب حزقیل جو ہے وہ تو تقریباً مسیح سے 500-600 سال پہلے ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے پاس یہ تمام نالج کیسے آیا؟ تو اس لیے یہ لفظ لکھا جاتا ہے کہ کس کا کلام, خداوند کا کلام جو ہے اس سے مجھے اس چیز کا پتہ چلا کہ اے آدم ذات, سور جگہ کا نام ہے. ٹھیک ہے, سور کے بادشاہ پر یہ نوحہ کر اور اس سے کہہ, خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے کہ تو خاتم الکمال دانش سے معمور اور حسن میں کامل ہے. اب دیکھیں کہ یہ جو ٹرمنالوجی ہے یہ استعمال ہو رہی ہے, اور اس کو ہم دیکھیں گے تو یہ بڑی مزے کی ٹرمنالوجی, سے ہم کافی چیزوں کو سیکھیں گے. تو ایک تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ خاتم الکمال ہے, اور دوسرا یہ نہیں کہ وہ کوئی بیوقوف ہے, وہ دانش سے بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور جو معمور ہے اس کا مطلب بھرا ہوا ہے, اور وہ انتہائی خوبصورت ہے. اور وہ رہتا کہاں ہے؟ تو عدن میں باغ خدا میں رہا کرتا تھا. یہ اس کی جگہ, ہر ایک قیمتی پتھر تیری پوشش کے لیے رکھا تھا, مثلاً یاقوت سرخ, پکھراج, الماس,
فیروزہ، سنگ سلیمانی، زبرجد، نیلم، زمرد اور گوہرے، شب چراغ اور سونے کے سے تجھ میں حاتم سازی اور نگینہ بندی کی صنعت تیری ہی پیدائش سے ہی کے روز سے جادو ہوئی. تو یہ جو پتھر ہیں نا خاص طور پر ان میں سے تقریباً جو 10 کے قریب یہ جو پتھر ہیں، جو کاہن اعظم ہوتا تھا اس کی پوشاک کے اوپر ہی ہوتے تھے. کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ شاید یہ اس کی یہ بھی ڈیوٹی تھی، کیونکہ اس کے اوپر وہ جو نگ لگے ہوئے ہیں نا، یہی نگ جو ہیں، جو آپ نے کبھی پڑھا ہوا ہے کہ جو کاہن اعظم کی پوشاک کی تصویر کبھی دیکھی ہو آپ نے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ نگ لگے ہوئے ہیں نا، تو وہ اس کے کاہن اعظم ہونے کی نشانی تھی. بے شمار اس کی چیزیں ہیں لیکن اس کو ہم صرف یہ پڑھ رہے، تو شاید یہ جو ہیں اس کو کہتے ہیں. آگے لکھا ہے تو منسوخ کروبی تھا، مسا کیا ہوا تھا، کوئی عام نہیں تھا. ٹھیک ہے، جو سایہ افرگن تھا اور میں نے تجھے خدا کے کوہ مقدس پر قائم کیا. تو وہاں آتشی پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا. آتشی پتھروں کے درمیان جو لوگ چلتے ہیں وہ تائے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ وہی ہو سکتے ہیں جو کہ مکمل طور پر جو ہے وہ مسا میں. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ اس کو کرنتھیوں کے اندر جو پالوس کرتے ہیں جو آگ ہوتی ہے خدا کی، وہ جلا دیتی ہے اگر پیور نہ ہو تو. 3 باب کے اندر، پہلا کرنتھیوں 3 باب کے اندر لکھا ہوا ہے نا کہ ہر ایک کا کام جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو وہ جو خدا کی جو آگ ہے وہ پیورٹی کے بغیر ختم کر دیتی ہے. ہم کہتے ہیں نا اور روح القدس کی آگ آئے، تو وہ تو آپ کے غلط کاموں کو ختم کرنے کے لیے آ رہی ہوتی ہے. روح القدس کی آگ جو ہے وہ اس لیے نہیں آتی کہ آپ کچھ اور بن جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس زیادہ طاقت آ جائے گی. ہاں، اگر آپ پیور ہو جائیں گے تو پھر عموماً لوگ جو دعا میں جو ہے وہ آگ کو مانگتے ہیں، تو جب وہ آگ کو مانتے ہیں تو وہ ہمیشہ یہ سمجھے کہ وہ آپ کی تنبیہ کرے گی. آپ اپنے لیے تنبیہ مانگ رہے ہیں، آپ اپنے لیے چاہ رہے ہیں کہ میں زیادہ بہتر ہوں. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ نہیں ہوگا. ہم کئی دفعہ بدروؤں کے اوپر بھی آگ مانگ رہے ہوتے ہیں.